اچھا، سائنس نے یہ آ کے بات بیان کی کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، مادے کے علاوہ، میٹر کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے سیکولر کا تفکر ہی یہاں سے پیدا ہوا۔ انہوں نے مذہب کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں جو جیسی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ خواب ہیں، خواب نامی اس عنوان سے کہ کوئی اور روح دیکھتی ہے، کوئی چیز نہیں، بس روح کا انکار کیا تو روح کے ساتھ جو چیزیں تھی وہ سب کا انکار کر دیا۔ تو دور کی بات اللہ تعالیٰ ہی کا جب انکار کر دیا تو فرشتہ، نبی، وحی، کتاب، جنت، دوزخ، کوئی بھی مفہوم ثابت نہیں ہوگا، ساری چیزوں کا انکار ہو گیا، کیونکہ ساری چیزیں کھڑی توحید کی۔ اصلاً اللہ ہی کی حقیقت کا انکار شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سائنس سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زمین کے ایک خطے میں علم کا سورج غروب ہوا ہے تو مشرق سے یہ علم کا سورج اپنی پوری تابناکی کے ساتھ منور اور طلوع ہو گیا۔ لہذا مسلمانوں نے پھر اس میراث کو یونان کی لیا، اور یہ میراث پھر ترجمہ بھی ہوئی، اور ارسطو کے رسائل عربی ترجمہ ہو گئے، افلاطون کے رسائل ہیں، افلاطین ہیں، اور بڑی بڑی جو شخصیات ہیں، ان میں سے بہت سارا ذخیرہ محفوظ ہو گیا عربی میں آج بھی ہے۔ جیسے ابن رشد اندلسی 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے معروف فقی اور فیلسوف ہیں، اہل سنت فقی بھی تھے، اصولی بھی تھے، اور فیلسوف ہونے کے اعتبار سے شہرت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے 9 رسالے ارسطو کے محفوظ کیے۔ اسی طرح دیگر نوشتے ہیں، وہ کتب میں منطق اور فلسفہ کی کتب کے ذریعے سے محفوظ ہوئے۔ اگر ان نوشتوں کا اور ان تحریروں کا کوئی مطالعہ کرے تو وہ حد اقل اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ ان سے عظیم ترین شخصیات اس زمانے میں نہیں تھی۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیقات کی اساس پر اس بات کے قائل تھے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء تھے، فلاسفہ جو یونان کے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک منفرد رائے ہے، لیکن حد اقل وہ اعلیٰ پائے کی توحید ان کے کلام سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تفاوت آ گیا ہمارے پاس۔ لہذا اب جب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ وکلاء نے ایک حقیقت کو مسخ کر کے پیش کیا اور یہ بیان کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ مجرم بے گناہ ہے، تو وکلاء کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی اعتبار سے شہرت پا گیا۔ اس کی زد میں فیلسوف نہیں ہیں، فیلسوف اس کے مقابلے میں تھے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ وکلاء ان کے اتنے پیٹ بھر گئے اور اتنے یہ امیر کبیر ہو گئے کہ ان کے، کیونکہ حربے سارے کامیاب ہو جاتے تھے، تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ یہ نظریہ پھر عوام الناس میں مقبول کرنا شروع کر دیا۔ اصل کوئی بھی شے حقیقت نہیں رکھتی، جس کو انسان حقیقت کہتے بس وہ حقیقت ہے، یعنی انسانی عقل جس کو جو کہے گی بس وہی حقیقت بن جائے گا، اس کے علاوہ وہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ اب نظریہ آیا تو اس کو سوفسطائیت آہستہ آہستہ کرنے لگے، لہذا وہ اعلیٰ ترین اور واضح ترین حقائق کا بھی انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ علامہ شیخ مصباح یزدی، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں حقائق کا انکار یا سوفسطائیت، حقائق کے انکار کے مکتب کو اب کہتے ہیں سوفسطائیت، اگرچہ یونانی زبان میں اہل علم کو کہتے تھے، لیکن بعد میں یہی اصطلاح بن گئی جو حقائق کی دنیا کا انکار کرے۔ یعنی آج کے دور میں علمی دنیا میں سوفسطائیت جب کہا جائے تو اس سے مراد ہے کہ جو حقائق کا انکار یا حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں اس قدر وسیع پیمانے پہ سوفسطائیت کبھی بھی رائج نہیں رہی جتنی آج کے دور میں رائج ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں سائنسی علوم کے ذریعے سے یہ بار بار سائنٹسٹ اور دیگر جو روشن فکر طبقہ بنتا ہے وہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کائنات کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ایک چیز کو ثابت کرتا ہے، کل وہ اس چیز کو رد کر کے دوسرا ثابت کر دیتا ہے۔ مثلا آسمان دیکھیں، نیلا نظر آتا ہے کالا، زمین آپ کو ساکن نظر آتی ہے متحرک۔ اب وہ اس طرح کی مثالیں لا کے انہوں نے ذہن یہ بنا دیا کوئی چیز حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ اب دوسرا مکتب جو ہمارے پاس ہے، تمام ادیان، صرف دین اسلام نہیں، ادیان کی بنیاد وہ حقیقت الہی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر ہے۔ اس کے برخلاف بجائے اس کے کہ وہ نبی کا انکار کریں، قیامت کا انکار کریں، کتاب کا انکار کریں، انہوں نے اصلاً اللہ ہی کی حقیقت کا انکار شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سائنس سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے دیکھیں نا، انہوں نے شبہ ایجاد کرنا شروع کر دیے۔ بہرحال یہ ہیں شبہ جو سائنس ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں۔ سائنس ڈپارٹمنٹ میں یہ والے شبہ آج سے 300-400 سال پہلے بڑے محکم سمجھے جاتے تھے، کیونکہ رینیسانس، نشأت ثانیہ 400 سال پہلے جو غرب میں کلیسا کے خلاف انقلاب کامیاب ہوا اور کلیسا کے بے تحاشا ظلم و ستم سے ریاست اور عوام الناس نے جب چھٹکارا پایا
تو پھر آنے والی قوتوں نے جو بھی برسر اقتدار آئی، چونکہ عوامی طاقت سے وہ برسر اقتدار آئی، انہوں نے پہلا قانون یہ بنایا کہ دنیا کے مسائل کے اندر حکومتی اور معاشرتی یا جو سماجی مسائل ہیں، سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، اس میں دین کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہاں سے سیکولر، سب سے پہلے سیکولر کا تفکر ہی یہاں سے پیدا ہوا۔ انہوں نے مذہب کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں جو جیسی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جو جیسا تفکر رکھنا چاہتا ہے تفکر رکھے، ہمیں غرض نہیں، لیکن معاشرے کے اندر سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، سوسائٹی کے مسائل اور حکومتی مسائل، اس میں مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی مذہب نے ہمیں نقصان پہنچایا، قتل و غارت ہمارے اندر کی، ہمیں پسماندہ کیا، ہمیں ضعیف کیا، ہمیں عقب ماندہ رکھا، اور ایک ماضی کے جو ہیں ہزاروں سال پیچھے یہ لے گیا، اور آگے علم کی روشنی اس کلیسا نے آ کے بجھا دی۔ اب یہ کلیسا کے ظلم و ستم تھے، مذہب کے ظلم و ستم نہیں تھے۔ مثلا اگر کلیسا مذہب کے نام پہ، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، جتنے مشرکین اور ان کے گڑھ تھے وہ سارے کے سارے اپنے دور کے مذہبی افراد ہی تھے، یعنی وہی مولوی اور مفتی حضرات تھے جنہوں نے دینی ادارے سنبھالے ہوئے تھے۔ جیسے خانہ کعبہ کی چابیاں ایک کے پاس ہیں، دوسرے کے پاس بت خانے کا سارا سسٹم موجود ہے۔ اب وہ لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ جو شرک پرستی ہے اور مشرکانہ عبادت گاہیں ہیں، ان کے آباد ہونے کا اصل راز اسی میں تھا کہ وہ مفادات سے لوگوں کے فائدہ اٹھاتے تھے، کھیلتے تھے لوگوں سے اپنے شکم کی خاطر۔ اچھا، یہ مذہب کے نام پہ ہر دور میں ہوتا رہا، انبیاء علیہ السلام کی اپنی زندگیوں میں یہ کام ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی گئیں۔ کیوں حدیثیں گھڑ رہے ہیں؟ وہ تاکہ اپنا مفاد حاصل کریں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے بہت ساری حدیثیں جو ہیں انہوں نے ان کے نام پہ گھڑی تاکہ مفاد حاصل کریں، اس لیے مفاد پرست طبقہ تھا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن کلیسا کے ظلم و ستم، اس کی نسبت مذہب کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ جیسے اگر کوئی مرجع یا مجتہد یا مفتی یا مولانا یا مولوی وہ فاسد ہو جائے یا فاسق ہو جائے تو اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے، وہ خود بندہ خدا جو ہے وہ فاسد ہوا ہے، اس لیے اس کو متہم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس دور میں لوگوں نے، اب کلیسا کے ظلم و ستم بھی بڑے شدید تھے، چھوٹی سی چھوٹی سائنسی ایجادات اگر ان کے نظریے کے خلاف نکلتی تو فوراً ہی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے یا ملک بدر کر دیتے یا اسے قتل کر دیتے تھے۔ اب واقعات بھی زیادہ تھے تو لوگ بےتاب ہو کے باہر آئے، بالکل ایسے جیسے ابھی پاکستان میں بجلی سے تنگ ہو کے، بجلی جانے سے تنگ ہو کے لوگ روڈوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ اس لیے ادھر ایک انقلاب برپا ہوا اور مذہب کا خاتمہ اجتماعی لیول پر ہو گیا۔ اجتماعی دنیا میں مذہب نہیں آئے گا۔ اگر اجتماعی دنیا میں مذہب آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ریاست اور ریاست میں بسنے والے لوگ اول ظلم و ستم سہتے رہیں گے۔ ظلم و ستم بھی دو قسم کے، ایک فقر اور دوسرا قتل و غارت، اور یہی تفکر مسلمانوں کو باور کرانے کے لیے استعمار آج بھی یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ لہذا جہاں پر مذہب کی صورت موجود ہے وہاں پہ یا اس اسٹیٹ کو، ریاست کو فقر میں مبتلا کرتا ہے اور نسبت دین کی طرف دیتا ہے، دیکھو دین کو تم نے اختیار کیا تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، یا یہ خود کش حملے کرا کے، لڑائیاں کرا کے، قتل و غارت، فرقہ وارانہ جھگڑے یہ کرا کے یہ ثابت لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو دین کا سہارا لیا تو یہی تمہارا مستقبل ہے اور یہی تمہارا حال ہوتا رہے گا۔ لہذا اس دور میں پہلا انہیں کلیسا کی طرف سے یہ ظلم و ستم اور فقر جھیلنا پڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ علمی دنیا میں پسماندہ رہ جائے گا، ملک کی ترقی نہیں ہے۔ اب بالآخر آج کے دور میں بجلی ضرورت بن گئی ہے، لیکن چونکہ کلیسا نے کہا ہے کہ بجلی بنانا حرام ہے تو بس حرام ہے، جو بنائے گا وہ مجرم قرار پائے گا۔ اس طرح سے پھر مسائل بنتے چلے گئے۔ اب کلیسا نے بہت شریعت بھی اپنی نافذ کی، دوسری طرف سے اس نے ہر شعبے میں اپنی ٹانگ اڑائی، جو اس کا شعبہ نہیں تھا اس میں بھی جا کے اس نے مداخلتیں کی، یہاں پہ اس نے حد سے تجاوز کرنا غلط تھا اس کا۔ بہرحال یہ ایک ریاستی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں ممنوع قرار پایا کہ کسی بھی مذہب کی مداخلت ایک اسٹیٹ اور ایک ملک یا ریاست کی اجتماعی اور سیاسی دنیا میں نہیں ہو گئی۔ ہر ایک اپنے مذہب کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، ان میں جا کے جو عبادت انجام دینا چاہتا ہے دے، بس سیکولر ادھر سے جنم لیا۔ اس لیے نمازی تھے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عزاداری کریں، حج عمرہ زیارتیں کریں، بخاری مسلم پڑھائیں یا فقہ کے دروس اپنے پڑھائیں، یا الکافیہ من لا یحضر الفقی یا اسی طرح وسائل الشیعہ وغیرہ پڑھائیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اپنی وہ چار دیواری میں مدرسے کی، عبادت گاہوں میں یا گھروں میں۔ لیکن جب اجتماعی مسائل آئیں، سوسائٹی کے مسائل آئیں، نہیں، کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب جب یہ جدائی ہو گئی،
اب دیکھیں ترقی کیسے کیسے آہستہ آہستہ ہوئی. اس جدائی کو فوراً قبول کیا، بہت بڑے پیمانے پہ لبیک کہی گئی، لیکن مذہب لوگوں کے اندر سے گیا نہیں. اب کئی تفکرات پورا مکتب بنا کے پیش کرنا شروع کیے گئے، نیشنلزم کو ابھارا گیا، تاکہ کیونکہ وہ جذبات تو بالآخر دکھانے ہیں. پہلے مذہب کی اساس پہ جذبات ہوتے تھے، اس لیے اب قومیت کی اساس پہ جذبات دکھانا شروع کر دیے. اسی طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں. شریعت کا انکار کرنے کے لیے آزادی کے نام کے اوپر مختلف طرح کے مکتب بنے. آہستہ آہستہ یہاں تک کہ بات پہنچی کہ دو مکتب آمنے ٹکرانے لگے. ایک کہتا تھا حقیقت کائنات میں ہے، کہتا ہے کوئی کائنات میں حقیقت نہیں ہے. اب جو کہتے تھے کائنات میں حقیقت ہے انگریز فلاسفر ہی ہیں. انہوں نے جو تحریریں لکھیں وہ مسلمان علماء عقائد اور علماء فلاسفہ کے قریب قریب ان کے دلائل ہیں اور بہترین دلائل ہیں، اگرچہ وہ اپنی اوج میں تک نہیں پہنچے ہوئے اور تمام ان کے شبہات کا جواب دینے میں ناکام ہیں، لیکن اپنے طور پہ انہوں نے بھی زحمتیں اٹھائیں. بہرحال اسی اثنا میں مسلم دنیا کے اندر ایک تحرک جاری تھا. خلاصہ کلام یہ 3-4 صدیاں طے ہوا اور طے سفر ہوتے ہوتے اس نتیجے پہ پہنچا. سائنس نے یہ آگے بات بیان کی کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. مادے کے علاوہ، میٹر کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آخری چیز ایٹم ہے. سب کائنات ایٹم سے بنی ہے اور ایٹم پر مشتمل ہے. اس کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون یا بقیہ جو بعض عناصر جدید دریافت ہوئے ہیں، ان کی ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، اشیاء بنتی چلی جاتی ہیں. لہٰذا ماورائے مادہ، ماورائے طبیعت یا ماورائے میٹر کے ماورا یا اس کے علاوہ کوئی شے وجود اور حقیقت رکھتی ہی نہیں ہے. اس لیے روح نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے خواب ہیں. خواب نامی اس عنوان سے کہ کوئی اور روح دیکھتی ہے کوئی چیز نہیں، بس روح کا انکار کیا تو روح کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ سب کا انکار کر دیا. لہٰذا ایسی عقل کا بھی انکار کیا کہ جو مادے کے علاوہ آپ عقل کا تصور کہتے ہیں، جیسے کلیات ہے. کیونکہ مذہب کے اندر، دیگر مذاہب میں بھی بالخصوص مذہب دین اسلام میں، تمام کے تمام علوم کی بنیاد عقل کا وہ مرتبہ ہے جہاں پر وہ کلیات کو اور جامع مفاہیم کو اٹھاتی ہے. جامع مفاہیم کو اٹھانے کے لیے آپ مادہ سے نہیں آغاز کرتے. مادہ سے تصورات محفوظ ہوتے ہیں آپ کے سینے میں، پھر جو آپ کے پاس سینے میں تصورات موجود ہیں اس پر غور و فکر کر کے ایک جامع آپ مفہوم اخذ کرتے ہیں. اس کو آ کے سائنس نے باطل قرار دے دیا. اس کا پورا کے پورے دن اس کا انکار ہو جاتا ہے. لہٰذا اب جب انہوں نے کہا مادے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو نقصان ہمیں سامنے آتا ہے اور جس کا انکار سامنے آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مادہ نہیں رکھتی کہ آنکھ سے دیکھی جا سکے، ہاتھ سے لمس کی جا سکے، ناک سے سونگھی جا سکے، زبان سے چکھی جا سکے. ان چیزوں سے تو تعلق نہیں رکھتی. اور یہ مسئلہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے. ادھر مناظرے اپنی جگہ موجود ہیں، آئندہ کے دروس میں وہاں سے استفادہ کریں گے. لیکن میں یہ آپ کو ایک سفر بیان کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر کیسے پھیلا. تو اس پھیلنے کی وجوہات ہیں. بس یہاں پہ علوم کو آپ دو جگہوں پہ تقسیم کر لیں. ایک علوم سائنسی علوم ہیں، وہ میٹر سے چلتے ہیں. لہٰذا مادے کے اعتبار سے جب انکار لازم آئے کہ مادے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ادھر فرشتہ تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ ہی کا جب انکار کر دیا تو فرشتہ، نبی، وحی، کتاب، جنت، دوزخ، کوئی بھی مفہوم ثابت نہیں ہوگا. ساری چیزوں کا انکار ہو گیا کیونکہ ساری چیزیں کھڑی توحید کے اوپر ہیں.